صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے۔ اب نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب، اور اس کے علاوہ کوئی ایک چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا چھوٹی 3 آیتیں، ان کا نماز کے اندر پڑھنا واجب۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وقت تنگ ہو جاتا ہے، کوئی عذر تھا، نماز میں اتنا وقت رہ گیا کہ اب اگر یہ واجبات مکمل طور پر ادا کرے گا، مثلا سورہ فاتحہ واجب ہے، سورت ملانا واجب ہے، اب یہ فجر کی نماز کی دونوں رکعتوں میں یہ دونوں چیزیں اس کو کرنی پڑیں گی، اب یہ فجر کے وقت میں اتنا تاخیر ہو گئی اس کو کہ اب یہ وہ واجبات پورے نہیں کر سکتا۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ واجبات کی رعایت نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں، اگر یہ فرض پورا کر سکتا ہے، صرف الحمدللہ رب العالمین ایک آیت پڑھ لی، یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں رکعتوں میں واجب پورا کرنے کی بجائے فرض پورا کر لے تو جب بھی اس کے لیے حکم ہے، اتنا وقت موجود ہے تو اس پر لازم ہے کہ یہ یہی کرے۔ اب یہ نہیں کہ یہ دیکھے گا میں ثنا بھی پڑھوں گا، تعوذ بھی پڑھوں گا، تسمیہ بھی پڑھوں گا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، پھر 3 تسبیحات، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد اس کی مستحب اللہم ربنا ولک الحمد یہ دعا، پھر اس کے بعد سجدے کی مستحبات ادا کرے، اور اس کے بعد التحیات پوری یوم یقوم الحساب تک پڑھے۔ اگر اتنا وقت نہیں ہے، صرف اتنا وقت ہے کہ فرائض ادا کر سکتا ہے، تو اس پر فرض ہوگا کہ نماز قضا نہ کرے، صرف فرائض ادا کر لے۔ واجبات ادا نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ اب چونکہ واجب جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز واجب الادا ہوتی ہے، اور بغیر کسی عذر کے چھوڑا تو گناہ گار بھی ہوگا، توبہ بھی لازم ہوگی۔ یہاں پر عذر ہے کہ وقت ہی نہیں تھا، اب اس وقت کی تنگی کے باعث اس نے جان بوجھ کر اگرچہ کہ اس واجب کو ترک کیا، اس پر توبہ لازم نہیں ہوگی، البتہ اس نماز کا دہرانا لازم ہوگا۔ امید ہے یہ مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح بعض اسلامی بھائی سنت فجر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ بڑے اطمینان سے خشوع و خضوع سے اپنی سنتیں پڑھتے ہیں، اور جماعت بعض اوقات 1 رکعت نکل جاتی ہے، 2 رکعتیں نکل جاتی ہیں۔ اس میں کیا صورتیں ہونی چاہیے یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ سنت فجر میں جماعت جانے کا خوف ہو، فجر کی سنتیں پڑھوں گا تو جماعت چلی جائے گی، تو صرف واجبات پر اقتصار کریں، صرف واجبات۔ اب یہ امام صاحب جیسے اس کو پتا ہے، امام صاحب قرات اتنی کرتے ہیں کہ یہ بمشکل 2 رکعتیں پڑھے گا تو امام صاحب کی 2 رکعتیں نکل جائیں گی، تحیات میں ملے گا۔ اب امام صاحب پہلی رکعت کے رکوع میں، اب یہ آیا اور یہ چاہتا ہے کہ میں نماز فجر کی سنتیں ادا کر لوں، لیکن گمان ہے کہ سنتیں ادا کروں گا تو یہ جماعت نکل جائے گی، اب صرف واجبات پورے کر سکتا ہے تو واجبات پورے کرے، یعنی سورہ فاتحہ جلدی سے پڑھے گا اور اس کے بعد سورت ملائے گا، رکوع کی تسبیح اب چونکہ وہ 3 مرتبہ کہنا واجب نہیں ہے، اب یہ 1 مرتبہ تسبیح کہے گا، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد مختصر کہہ لے، اور پھر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی 1 مرتبہ کہے۔ اسی طرح التحیات میں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، بس اتنا پڑھ کے یہ سلام پھیر لے۔ تو جب واجبات ہی کا وقت ہو ورنہ جماعت نکل جائے گی، تو اس صورت میں صرف سنت فجر کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ واجبات پر ہی اقتصار کرے، واجبات ہی کو ادا کرے۔ اور اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے، امام صاحب ہیں ہی دوسری رکعت کے سجدے میں، تو کیا کرے؟ تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جماعت میں شامل ہو جائے، اور پھر جب سورج بلند ہو جائے تو اس وقت یہ دوبارہ وہ اپنی سنتیں قضا کر لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرات کس طرح کرنی چاہیے؟ بعض تو ہم نے قرات کا مقدار سنی، معیار سنا، آواز کتنی ہونی چاہیے، اب قرات کیسے کرنی چاہیے، قرآن کیسے پڑھنا چاہیے؟ یاد رکھیے فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے،
اور تراویح میں متوسط انداز پر، درمیانے انداز پر، فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے اور تراویح میں متوسط یعنی درمیانے انداز پر، نہ رفتار بہت تیز نہ بہت آہستہ، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا اس کو ادا کرے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے۔ اب امید آپ مد متصل کا سبق پڑھیں گے، اس میں قاریوں نے یہ آپ پڑھیں گے قواعد کے اندر 2، 2.5، 4 الف، یہ 3 مقداریں بیان کی گئی۔ 2 الف تک لمبا کریں گے، 2.5 الف تک لمبا کریں گے، 4 الف تک لمبا کریں گے، 3 مقداریں اس کی۔ اس میں یہ تدویر، ترتیل اور حدر، یہ تینوں صورتیں الگ الگ، یعنی بہت ٹھہر ٹھہر کر جیسے مقابلہ قرات میں قاری پڑھتے ہیں عام طور پہ، جیسے ایک اچھا خوش الہان قاری کسی تقریب میں تلاوت کرتا ہے تو یہ ترتیل کہلاتا ہے، اور جو درمیانے درجے سے پڑھتے ہیں اسے تدویر کہتے ہیں، اور جو تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے جسے جلد کہہ رہے ہیں وہ ہے حدر کے ساتھ پڑھنا۔ اب یہ 3 درجے ہیں، 2 الف، 2.5 الف، 4 الف، مد متصل، یہ ایک مخصوص مد ہے، انشاءاللہ اس کا تعارف آپ کو ہو جائے گا۔ حروف مدہ کے بعد مد اسی کلمہ، حمزہ اسی کلمہ میں، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اب جو زیادہ سے زیادہ اس کو لمبا کریں گے 4 الف تک، یہ ترتیل میں ہے، اور جو متوسط ہے درمیانہ درجہ ہے وہ ہے 2.5 الف، اور کم سے کم ہے 2 الف۔ اب اگر ایک شخص مد متصل کو 2 الف بھی لمبا نہیں کرتا تو یہ حرام ہے۔ اب من جاء، یہ لفظ بہت مشہور ہے، اب من جاء، جیم الف زبر جا، یہ الف مدہ ہے، اور اس کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے، یہ پورا لفظ ہے جاء کا معنی آنے کے معنی میں، جو شخص آیا۔ اب یہ جاء ایک کلمہ ہے، اسی کلمے میں الف بھی ہے اور الف کے بعد حمزہ بھی ہے، تو یہ مد متصل۔ اب اس کا کم از کم لمبا کرنے کا جو درجہ ہے وہ ہے 2 الف۔ اگر کوئی جلدی پڑھ رہا ہے اور 2 الف لمبا نہیں کرتا، 1 الف لمبا کرتا ہے تو یہ فعل حرام کا مرتکب ہوگا۔ تو اب اس لیے پتہ چلا کہ قرات کے قواعد اور جو ضوابط ہیں ان کا خیال رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ بھی نہیں چلتا، نہ تصحیح حروف ہوتی، بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اور اس پر تفاخر ہوتا ہے، باہم فخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد قرآن پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت زیادہ توجہ کی بات ہے، خاص طور پر مساجد کے منتظمین کے لیے، مساجد میں قرآن پڑھنے اور سننے والے حفاظ اور سامعین کے لیے، کہ جو مد کا کم از کم درجہ ہے جب اس سے کم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب حروف تو ایسے ہیں کہ ان حروف کی ادائیگی ہی لازم ہے، اب اگر حرف ہی ادا نہ ہوا تو اب وہ فعل حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ خود فرمایا گیا کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ قرآن کے جو قواعد ہیں پڑھنے کے ان کا خیال نہیں رکھتے۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی غور فرمائیے، کتنی مساجد ایسی ہیں جہاں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اتنا المیہ ہے، اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم گھنٹوں کھڑے ہو کے دنیا کی باتیں کر لیں گے،
اور سیاسی معاملات ڈسکس کر لیں گے، مسجد کے اندر وہیں بیٹھ کر 10 منٹ 20 منٹ مزید ضائع کر دیں گے. لیکن اگر امام صاحب اگر تراویح کے اندر وہ قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مقتدی یہ کہتے ہیں امام صاحب یہ دیکھو فلاں امام صاحب تو 20 منٹ میں سناتے ہیں، آدھے گھنٹے میں سناتے ہیں، 1.5 گھنٹے میں 1 گھنٹے کے اندر وہ 1.5 پارہ پڑھ بھی لیتے ہیں، اور ہمارے امام صاحب ہیں 1 گھنٹے میں 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے ہم جو تراویح پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں یہ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. اب وہ اللہ کی عبادت کیسی عبادت ہے جس میں پڑھنے والا گناہ کر رہا ہے تو سننے والوں کو کیسے ثواب مل سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہماری مساجد کے ائمہ، ہماری مساجد کے منتظمین اور پھر جو حفاظ ہیں وہ حفاظ برائے خاک مدینہ بہار شریعت حصہ 3 سے قرآن مجید پڑھنے کا بیان میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی نماز کے مسائل پر مشتمل بہترین تالیف نماز کے احکام، اس میں بھی قرات کا بیان کیا. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان رمضان کا ایک چیپٹر ہے تراویح کے احکام، تراویح کے احکام. خدا را آپ خود اس کا مطالعہ فرمائیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی مطالعہ کیجئے، اور پھر آپ اگر امام صاحب ہیں امام صاحبان کو بطور خاص مطالعہ کرنا چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مقتدی ہیں جب بھی آپ مطالعہ کریں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سالوں کے تجربات ایسے تھے ہماری مساجد میں قرآن غلط پڑھا اور سنا جاتا تھا، آپ خدا را مسجد کے امام صاحب کے پاس احسن انداز میں، یہ نہیں کہ جا کے کوئی مطلب محاذ قائم کر لیا جائے، احسن انداز میں آپ امام صاحب سے تنہائی میں جا کے عرض کیجئے حضور یہ دیکھیے یہ مسائل ہیں، برائے مدینہ ہمارے کتنے لوگوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں، اگر آپ کرم فرمائے اور آئندہ جو حافظ صاحب آئیں ان کے ساتھ پہلے سے یہ مسائل بیان کر کے ان کو سمجھا دیا جائے کہ ہمیں قرآن آہستہ سننا ہے، ہم نے قرآن درست سننا ہے. تو اب جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ کا سبب بن جائے گا. اب وہ لوگ جو اس معاملے میں لابنگ کرتے ہیں، جو اس معاملے میں جو امام تلاوت ذرا مناسب آواز میں انداز میں کرتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اور پھر وہ ایسے مطلب بعض بڑی عمر کے نمازی بھی ہوتے ہیں، اب ایسے لوگ جو گفتگو کرتے ہیں یہ یقیناً بسا اوقات اکثر اوقات بہتان پہ مشتمل ہوتی ہے، دل آزاریوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ مسجد کی ویرانی کے جو بربادی کا سبب بننے والے مختلف اعمال ہیں ان میں سے ایک ویرانی کا سبب یہ بھی ہے کہ امام کے خلاف یا جو مطلب اس طرح کا مسجد کا عملہ ہے جو اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، کام پورا کرتا ہے، یا حافظ صاحب اپنی تجوید اور تلاوت اور قرات کے مطابق صحیح قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ ہیں کہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں فلاں مسجد میں جلدی نماز ہوتی یہاں کیوں نہیں ہوتی. اب اس طرح کہہ کے لوگوں کا ذہن خراب کرنا، نمازیوں کو مسجد سے بدظن کرنا، یہ مسجد کو ویران کرنے کے زمرے میں آ سکتا ہے. اور قرآن میں اللہ نے خود فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے ذکر کیے جانے سے روکے، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے سے روکے اور مسجدوں کی ویرانی کی کوشش کرے. قرآن میں اللہ اس کو سب سے بڑا ظالم فرما رہا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس سے یہ گناہ اس سے پہلے ہو گیا اسے توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور آئندہ یہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اگر امام ہیں تو اپنی مسجد میں انشاءاللہ عز و جل تراویح کے اندر قرات کا وہ معیار انشاءاللہ بنائیں گے جو معیار اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کو پسند ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم مسجد کی انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں تو انتظامیہ کے افراد بھی آپس میں مل بیٹھ کے کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، آپ اسے جب قرآن کی بات بتائیں گے، حدیث کی بات بتائیں گے، فقہ کے مسائل بتائیں گے، تو کوئی بھی ایسا ہٹ دھرم نہیں ہوگا کہ جو خواہ مخواہ اپنی ضد پہ اڑا رہے. بات یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا انداز بسا اوقات وہ معاملے کو بگاڑ دیتا ہے. تو یہ ارادہ کر لیجئے مساجد کی انتظامیہ کے احباب، ان پر تو ویسے بھی وقف کے مسائل سیکھنا لازم، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جیسے تراویح آئے گی تو تراویح کے لیے بھی درست تراویح کے انعقاد کے لیے ان کو بھی ان کی حیثیت کے مطابق کوشش کرنا لازم ہوگا. تو لہٰذا یہ بھی اس طرف توجہ فرمائیں. جو ہمارے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں مدنی چینل پر جو ناظرین شریک سلسلہ، ان کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے یہ مسائل پڑھیے اور اس کے مطابق اس دفعہ ہم تراویح پڑھیں تو ایسی تراویح پڑھیں کہ جو تراویح ہماری زندگی کی یادگار تراویح ہو، اور واقعی وہ تراویح ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقرب بنا دے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنا دے. اور جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس روایت میں بیان کردہ فضیلت کے بھی مستحق بننے کی کوشش ضرور کریں گے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بسا اوقات نمازوں میں صورتیں مخصوص کر لی جاتی ہیں اور وہی صورتیں پڑھی جاتی ہیں.
تو اس میں یاد رکھیے کہ صورتوں کا معین کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی صورت پڑھا کرے مکروہ ہے۔ عام حالات میں نماز کے لیے صورتیں مخصوص کر لینا مکروہ ہے، مگر جو صورتیں احادیث میں وارد ہیں ان کو کبھی کبھی پڑھ لینا مستحب ہے، مگر مداومت یعنی ہمیشگی نہ کرے کہ کوئی واجب گمان نہ کر لے۔ تو اب یہ بھی ذہن میں رکھیے، بعض احادیث طیبہ میں بعض مخصوص نمازوں کے اندر مخصوص صورتیں پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، تو اب اس صورت میں یاد رکھیے وہ سنت ہے لیکن اس کو مستقل نہ کریں، یعنی جیسے چند دن وہ پڑھ لیا، بیچ میں ایک دن دو دن دوسری صورتیں پڑھ لی، تو اس میں تاکہ یہ ہو کہ یہ سننے والوں کو یہ نہ لگے یار یہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ صورت پہلی رکعت میں پڑھے، دوسری میں تبت یدا ابی لہب وتب یہ صورت پڑھے، اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھے۔ اب اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں جب بھی آپ کبھی کبھی صورت تبدیل کر لیا کریں، اور اگر امام ہیں تو اس میں بطور خاص پابندی یا معمول کے ساتھ ایک ہی صورت پڑھتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے لوگوں کو گمان پیدا ہو کہ شاید امام صاحب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی لازم ہے یا واجب فعل ہے، اور اس کی وضاحت بھی اگر موقع کی مناسبت سے کر دی جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اور یہ تو ہے ضرورت کی صورت میں صورتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، بلا ضرورت کوئی ضرورت نہیں ہے، صورتیں معین کر لیں مخصوص کر لیں، میں پہلی رکعت میں فلاں پڑھوں گا، دوسری میں فلاں، تیسری میں فلاں، چوتھی میں فلاں، تو یہ مکروہ ہے۔ اور دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کا تکرار یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، اس سے ثواب میں کمی ہوگی جبکہ کوئی اور مجبوری نہ ہو۔ اب مجبوری کی صورت ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کو کئی صورتیں آتی ہیں اور وہ بلا ضرورت ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے، اب یہ ایک ہی صورت کا تکرار ہو رہا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اب ایک شخص ایسا جس کو اور کوئی صورت آتی ہی نہیں، اس کے تلفظ ہی درست ادا نہیں کر سکتا اور اس کے مخارج پر اسے قدرت ہی نہیں ہے، ایک ہی صورت اس نے سیکھی ہے بڑی مشکل سے، اب اس شخص کے لیے تو لازم ہوگا یہی صورت پڑھے، کوئی اور پڑھے گا، مخارج میں اگر تبدیلی واقع ہو گئی، معنی فاسد ہو گئے تو نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے۔ تو جب عذر ہو تو پڑھنا جائز، بلا عذر پڑھنا یہ مکروہ تنزیہ۔ عذر کی ایک صورت ہے، جیسے اس نے نماز شروع کی، پہلی رکعت کے اندر ہی سورۃ الناس پڑھ لی، اب سورتوں کے اندر ترتیب رکھنا یہ واجبات قراءت میں سے ہے، پہلے جو ہے پہلی سورت پڑھے، دوسری رکعت میں بعد میں آنے والی سورت پڑھے۔ اب اس نے قیام کیا پہلی رکعت کا اور سورہ فاتحہ کے فوراً بعد بلا اختیار سورۃ الناس پڑھ لی، اب الٹا قرآن پڑھنا یہ مکروہ تحریمی، الٹا قرآن پڑھنا مکروہ تحریمی، جبکہ وہی سورت دوبارہ پڑھ لینا یہ مکروہ تنزیہ، جبکہ بغیر عذر کے ہو، اور جب عذر ہو تو اس میں مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اس کو وہی صورت پڑھنی پڑے گی سورہ ناس، یہ پیچھے کی صورتوں کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ تو ہے فرائض وغیرہ سنتوں واجبات کا، اور نوافل کے لیے دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کو پڑھنا یا ایک رکعت میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا، جیسے سورہ اخلاص ایک قرآن کے ثواب کے لیے 3 مرتبہ پڑھتا ہے ایک رکعت میں، تو یہ بلا کراہت جائز ہے۔ پہلی صورت بیان ہوئی فرائض واجبات اور سنتوں کے لیے، جبکہ نوافل کے لیے قاعدہ الگ ہے، ایک ہی صورت اگر 2 رکعتوں میں پڑھ لیتا ہے یا ایک ہی رکعت کے اندر 3 مرتبہ صورت کا تکرار کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر پہلی رکعت میں سورۃ الفیل پڑھی، اب دوسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ذہن میں نہیں رہا پہلے کون سی پڑھی تھی۔ اب اس صورت میں ذہن میں رکھیے کہ اگر تو ایک صورت بیچ میں سے چھوٹی چھوڑ دی، اگر قرات کی اور اس میں سے ایک صورت چھوٹی صورت درمیان میں سے چھوڑ کر اگلی بڑی صورت تلاوت کر لی تو اب اس صورت میں یہ مکروہ ہے، ایک صورت چھوٹی بیچ میں چھوڑنا، جیسے سورہ 3 کے بعد والتین والزیتون، اس کے بعد سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پڑھنے میں حرج نہیں، اور اذا جاء کے بعد قل هو اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اذا جاء نصر اللہ کے بعد تبت یدا یہ چھوٹی صورت ہے اور اس کے بعد سورہ اخلاص آ رہی ہے، یہ بیچ میں ایک چھوٹی صورت چھوڑ کے ایک صورت چھوڑ کے اگلی صورت پڑھنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے، جان بوجھ کے ایسا نہ کرے، بلا قصد ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح قرآن الٹا پڑھنا، یہ ہم نے ابھی سنا
کہ دوسری رکعت میں پہلی والی صورت پڑھی اور یعنی پہلی رکعت کے اندر بعد والی صورت پڑھی اور دوسری رکعت میں پیچھے کی کوئی صورت پڑھ لی تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مثال کے طور پر وہی جو میں نے عرض کیا، پہلی رکعت میں سورۃ الفیل پڑھی، اب اس کے بعد سورۃ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اب دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھے یا اس کے بعد والی صورتیں آگے کی پڑھے، ایک صورت بیچ میں سے نہ چھوڑے، البتہ چھوڑتا ہے تو دو چھوڑ دے اور آگے کی صورتیں پڑھ لے یا بعد کی صورتیں پڑھے۔ لیکن اگر پہلی رکعت میں سورۃ الفیل پڑھی اور دوسری رکعت میں پیچھے کی صورت پڑھتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور یہ جان بوجھ کر پڑھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو قرآن الٹ کر پڑھتا ہے کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل الٹ دے؟ البتہ بچوں کو آسانی کے لیے جو 30واں پارہ یہ چھایا بھی بعض اوقات کیا جاتا ہے، اس میں الٹا لکھا ہوتا ہے، ترتیب الٹی ہوتی ہے، تو ان کو چونکہ یاد کروانے کی آسانی ایک پیش نظر ہوتی ہے، لہذا اس ضرورت کی بنا پہ یہاں پر یہ الٹا قرآن پڑھنا جائز ہے، ضرورت کی بنا پہ۔ اسی طرح پہلی رکعت میں مثال کے طور پر اس نے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھی اور دوسری رکعت میں اسے تبت پڑھنی چاہیے تھی، یا یہ نہیں پڑھنی تھی تو تبت یدا چھوڑ کر اور قل هو اللہ چھوڑ کر قل اعوذ برب الفلق پڑھتا، یعنی دو صورتیں، یا تو اگلی صورت متصل پڑھ لیتا یا پھر دو چھوڑ کے چوتھی صورت پڑھتا۔ پہلی رکعت میں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھی، دوسری میں اسے چاہیے تھا کہ پڑھتا تو تبت پڑھتا، یا پھر تبت یدا ابی لہب نہیں پڑھ رہا تو پھر قل هو اللہ احد یہ صورت نہ پڑھے، قل اعوذ برب الفلق چوتھی صورت پڑھے۔ اب اگر بالفرض غلطی سے ایسے ہوا کہ یہ ایک صورت بیچ میں سے چھوڑ دی اور اگلی صورت قل هو اللہ پڑھنا شروع کر دی، اب یہ چاہتا ہے دوبارہ چھوڑ کے واپس میں اگلی صورت پڑھ لوں، تو یہ اب اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ قرآن شروع کر دیا تو جس آیت کا شروع کر دیا اس کا پڑھنا اس پر واجب ہے، اس کا مکمل کرنا اس پر واجب ہے، اسے چھوڑ کر آگے کا نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح الٹا قرآن غلطی سے بھول کر شروع کر دیا، مثال کے طور پر تبت یدا پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری صورت کے اندر غلطی سے لفظ اذا جا یہ نکل گیا، اب یہ روک کر دوبارہ چاہتا ہے اگلی صورت پڑھے، تو اب چونکہ اس مکروہ تحریمی کا ارتکاب غلطی سے ہوا، یہ جان بوجھ کے نہیں کیا لہٰذا یہ گناہ گار نہیں تھا، لیکن اب جان بوجھ کے یہاں سے آگے منتقل ہونا اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ دو تین مسئلے مزید سماعت فرما لیجئے۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا اگر اس وجہ سے ہے، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا اگر اس وجہ سے ہے کہ اس کی زبان سے وہ حرف ادا نہیں ہوتا، کہ اس کی زبان سے وہ حرف ادا نہیں ہوتا، اس کی زبان سے وہ حرف ادا نہیں ہوتا تو مجبور ہے، تو مجبور ہے، اس پر کوشش کرنا ضروری ہے، اس پر کوشش کرنا ضروری ہے، اس پر کوشش کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، اب حرف سے حرف کو بدل دینا یہ لحن جلی کہلاتا ہے، قرات کی بڑی غلطیوں میں شمار ہوتا ہے اور یہ حرام ہے، اور اگر معنی فاسد ہو جائے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ کم از کم لحن جلی جو قرآن کے اندر ہے، حرف سے حرف بدل دیا، حرکت سے حرکت بدل دی، لفظ سے لفظ بدل دیا تو یہ حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ البتہ اگر معنی فاسد نہیں ہوتے اس صورت میں صرف حرکت بدلی، صرف حرف بدلا، اور اگر معنی فاسد ہو جائے، معنی اتنے بگڑ گئے کہ جس سے معنی میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو نوبت کفر تک چلی، بعض اوقات کفر تک چلی جاتی ہے، بعض اوقات فاسد ہوتے ہیں تو معنی فاسد ہونے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے اللہ اکبر کی مثال بہت دفعہ سنی، اللہ اللہ، اگر یہ لفظ بولا، الف حمزہ سے پہلے ایک اور حمزہ لگایا تو اب یہ معنی میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سب کی سب صورتیں ہیں، ان میں نماز شروع ہی نہیں ہوگی اگر تکبیر تحریمہ اس طرح گئی۔
تو اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ نوبت وہ قرآن کے حرکت کی تبدیلی سے نوبت کفر تک چلی جاتی ہے. اب یہ یاد رکھیے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا اگر اس وجہ سے ہے کہ اس کی زبان ہی نہیں چلتی, زبان اس پر قادر نہیں, تو وہ مجبور ہے. جیسے عموماً عربی بولنے والے عرب ہیں, ان کی عربی درست ہے. اجمیوں میں بعض زبانیں ایسی ہیں کہ ان میں وہ عربی کے, جیسے ہمارے الف با تا سا الف بے تے سے پڑھتے ہیں اردو میں عربی کے تمام حروف موجود ہیں. حروف تہجی میں, اردو کے حروف تہجی میں عربی کے تمام حروف تہجی موجود ہیں. اب اردو والے اگر تھوڑا بہت کوشش کریں تو یہ وہ حروف تہجی سیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ بعض علاقے ایسے ہیں, ان بعض علاقوں کی بولیوں کے الفاظ اور انداز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بولنے والا لاکھ کوشش کر لے بعض حروف وہ درست نہیں کر سکتا. جیسے یہ ہندی بولنے والے خے کو کھے پڑھتے ہیں, بعض ایسے بھی ہیں جو دود کو جیم پڑھ دیتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پر یہ فیضان مدینہ ہے تو اس کو فیجان مدینہ, یہ ہندی کے اندر بعض ایسے علاقے ہندوستان میں ہیں وہ اس طرح کے کرتے ہیں. اب اگر تو درست کرنے پر قادر ہے تو کرے گا, اگر قادر نہیں ہے کوشش کرتا رہے گا, اب ہے یہ مجبور. اسی طرح انگلش بولنے والا ہے, انگلش بولنے میں جو ہمارے مخارج ہیں جن کا تعلق حلق سے ہے خاص طور پہ, وہ مخارج ان کے لیے بعض اوقات مشکل ہوتے ہیں. اب اس کے لیے وہ چونکہ ادائیگی دشوار لہٰذا یہ معذور ہے, لیکن اب یہ نہیں کہ بالکل ہی معاف ہے, کچھ بھی نہ کرے, یہ کوشش کرتا رہے گا, سیکھتا رہے گا. اور اگر لاپرواہی سے ہے, جیسے آج کل کے اکثر حفاظ وغیرہ اور بعض نمازیں پڑھانے والے ائمہ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ الفاظ کو درست ادا کرنے پر قادر ہیں مگر بے خیالی میں حرف تبدیل کر دیتے ہیں, تو اگر معنی فاسد ہوں نماز نہ ہوئی, اگر معنی فاسد ہوں نماز نہ ہوئی. اس قسم کی جتنی نمازیں پڑھی ہوں ان کی قضا لازم. یاد رکھیے ایک ہے تصحیح حروف, حرف کا صحیح ہونا, وہ جو میں نے عرض کیا اس صورت میں جب آپ مخارج پڑھتے رہیں گے ادائیگی کرتے رہیں گے حرف صحیح ہو جائے گا. اور ایک ہے تحسین حروف, حروف کے اندر حسن پیدا کرنا, خوبصورتی لانا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ اخفا, مد, غنہ, اظہار, اخفا, امالہ, یہ چیزیں ہیں. یہ آپ انشاءاللہ آپ نے کچھ پڑھ لیے ہوں گے, کچھ قواعد مزید آپ پڑھیں گے. تو یہ جن چیزوں کا تعلق تحسین حروف سے ہے, تحسین حروف سے ہے, حروف کو اچھا بنانے سے ہے, وہاں پر اگر کوئی رعایت نہیں بھی کی, مثال کے طور پر ایک جگہ پہ وہاں غنہ کرنا تھا, غنہ نہیں کیا, ان اللہ نہیں پڑھا, ان اللہ. اسی طرح کہیں پر اخفا کرنا تھا, وَأَنْتُمْ نہیں کیا, وَأَنْتُمْ پڑھ دیا. اب اس سے صرف کیا ہوگا, وہ جو تجوید کے قواعد تھے اس میں جو خوبصورتی پیدا ہو رہی تھی وہ نہیں پیدا ہوئی. اب اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہوگا. تو لازم چیزیں نمبر ایک مخارج درست ہونے چاہیے, اور جو حرکات ہیں ان حرکات کی ادائیگی درست ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں جو ان میں امتیاز کر لے اس کی تجوید کم از کم اتنی ہو جائے گی جس سے اس کی نماز درست طریقے سے ادا ہو جائے. اور یاد رکھیے لحن کے ساتھ نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا حرام ہے اور سننا بھی حرام. لحن جیسے یہ گویے گاتے ہیں اور آواز نچاتے ہیں, اونچا نیچا لے پیدا کرتے ہیں. اب اس کی مثال مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے, آواز اٹھاتا ہے جیسے نعت خان بھی نعت خانی میں آواز اٹھاتا ہے پھر تھوڑا نیچے کرتا ہے, وہ اس کا ایک وہ لے اور طرز لانے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کا ایک مخصوص طرز ہے, اس کی طرز ہے, اس کا مخصوص انداز ہے. اب قرآن کو اس لحن کے اندر پڑھنا حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے. یہ تو بنیادی چیزوں میں. اور اگر مد اور لین کے اندر ہے, اب وہ مد کو اٹھانے کے لیے کر رہا ہے, الف مدہ آ گیا یا مد متصل آ گیا, اس کو اٹھانے کے لیے وہ لحن کرتا ہے اور وہ آواز نچاتا نہیں ہے, ایک مخصوص لے سے لے کے جاتا ہے, نیچے لے آتا ہے. اب اس صورت میں نماز فاسد نہ ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, سجدہ تلاوت کے احکام بھی آج کے مسائل میں شامل تھے. موقع کی مناسبت سے ہم چند ایک مسائل سجدہ تلاوت کے حوالے سے سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی یاد رکھیے قرآن پاک میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر آیات سجدہ ہیں. 14 مقامات ایسے ہیں جہاں
آیات سجدہ ہیں. جب آیت سجدہ پڑھی جائے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. اب یہ ایک تو ہے پڑھنے کا تعلق، ایک ہے پڑھنے والے پر سجدہ کب واجب ہوگا؟ جب وہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنے کان سن لیں، جبکہ شور نہ ہو، بہرا نہ ہو، نارمل حالت میں ہو. اور دوسرا سننے والے کے اعتبار سے. اب سننے والے نے جب آیت سجدہ سنی، اگرچہ کہ سننے کی نیت نہیں تھی، ایک تو ہے جو ابھی جیسے بیٹھے ہوئے مجمع میں قرآن پڑھا جائے، آیت سجدہ پڑھی جائے، سب پر چونکہ سننے کی نیت سے ہے سجدہ فرض، سجدہ واجب ہو جائے گا، سجدہ تلاوت. لیکن اب جیسے ہمارے وہ اسلامی بھائی جو تلاوت سننے کی نیت سے نہیں آئے، انہوں نے آیت سجدہ سننی، ارادہ نہیں تھا، بلا قصد سنی، جب بھی ان پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کتنی مقدار میں آیت پڑھی جائے؟ کیا پوری آیت پڑھیں گے جب ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا، یا اس کا کوئی بعض حصہ پڑھنا چاہیے، آدھی آیت پڑھنی چاہیے؟ کتنی آیت سجدہ پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا؟ تو یاد رکھیے، سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے لیے پوری آیت سجدہ پڑھنا ضروری نہیں. سجدہ تلاوت واجب ہونے کے لیے پوری آیت سجدہ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جائے، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جائے. میم الف دال ہے، مادہ، دال پر تشدید ہے. بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جائے، اس سے پہلے یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے. اس سے پہلے کوئی لفظ پڑھا اور پھر سجدے والا لفظ پڑھ لیا، یا سجدے والے لفظ پہلے پڑھا اس کے بعد کوئی دوسرا لفظ پڑھ لیا، یہ دو الفاظ پڑھ لیے، جب بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. اب لفظ آیا مادہ، اس سے کیا مراد ہے؟ مادے سے مراد قرآن پاک میں بعض اوقات تو سیدھا سیدھا سجدے کا لفظ آئے گا، بعض اوقات یسجدون کا لفظ آئے گا، بعض اوقات تسجدون کا لفظ آئے گا، بعض اوقات لا یسجدون کا لفظ آئے گا. تو وہ لفظ جس میں سجدے کے اندر 3 حروف ہے، سین جیم دال، سین جیم دال، تو یہ جو 3 حروف لفظ سجدہ کے اندر پائے جا رہے ہیں، یہ اس کا مادہ ہے. تو اب ہر وہ آیت سجدہ جس میں سجدے کے لفظ کے یہ 3 حروف سین جیم دال یہ پائے جائیں گے، اس سے پہلے کوئی لفظ پڑھ لیا یا اس کے بعد کوئی لفظ پڑھ لیا تو سجدہ واجب. سورہ انشقاق میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اب لفظ سجدہ سین جیم دال ہے، یہ تو نہیں آیا، لیکن اس کے اندر جو سین جیم دال 3 حروف پائے جا رہے تھے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ میں یہ 3 حروف پائے جا رہے ہیں. اب یہ سب پہ سجدہ واجب ہو گیا. تو انشاءاللہ یہ اس کے احکام ہم مزید سیکھ لیں گے، کس وقت کیسے کرنا ہے سجدہ. اسی طرح جو عرض کیا گیا، آیت سجدہ میں پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، لفظ سجدہ سے پہلے کا ایک لفظ یا بعد کا ایک لفظ پڑھا تو سجدہ واجب ہو جائے گا، نیت ہو یا نہ ہو سننے کی، جب بھی واجب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر عربی میں قرآن عربی میں ہے، عربی میں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، اب اس کے اندر آیت سجدہ آئی، اس پر تو سجدہ تلاوت واجب. اب قرآن کا ترجمہ ہے، اردو کے اندر ہے، سندھی کے اندر ہے، ہندی کے اندر ہے، انگریزی کے اندر ہے، فارسی کے اندر ہے، پشتو کے اندر ہے، پنجابی کے اندر ہے، کسی زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے. اب کیا قرآن کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے، جب آیت سجدہ پڑھی جائے گی یا سنی جائے گی تو جو احکام پہلے بیان ہوئے ان سب پر سجدہ واجب ہو گیا. تو کسی زبان میں بھی ترجمہ پڑھا جائے، سب پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. اب سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہ کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے،
اب سننے والے کو نہیں پتا یہ آیت سجدہ ہے، جب بھی اس پہ واجب ہے. البتہ پڑھنے والے کو چونکہ پتا ہے، اب قرات کر رہے ہیں جیسے ابھی پڑھا گیا، اب بتا دیا گیا کہ ابھی یہ سجدہ سب پہ واجب. تو اس طرح جس کو نہیں پتا تو اب اس کو بتا دیا جائے کہ آپ نے آیت سجدہ سن لی، آپ پر سجدہ واجب ہو گیا. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوال پیدا ہوتا ہے سجدہ آیت سجدہ پڑھی نہیں، سنی نہیں، لکھی تو کیا لکھنے سے زیادہ تلاوت واجب ہوگا؟ تو یاد رکھیے آیت سجدہ لکھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا جب تک زبان سے تلفظ ادا نہ کر لے. اور سجدہ تلاوت کے لیے شرائط کیا ہیں؟ سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں، سوائے تکبیر تحریمہ کے. وہاں تکبیر تحریمہ کہے گا تو وہ شروع ہوگی، یا وہ تحریمہ شرط اس طرح شرائط میں داخل نہیں ہے. باقی طہارت اس میں بھی ہونی چاہیے، ستر عورت اس میں بھی ہونا چاہیے، استقبال قبلہ اس میں بھی ہونا چاہیے. سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے؟ یاد رکھیے سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے. جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اب آپ جس طرح کھڑے ہوتے وقت تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، بالکل اسی طرح کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہیے، اللہ اکبر، سجدے میں جائیے. اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ کھڑے ہو جائیے. اب یہ یعنی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے، سجدہ کرے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے. پہلے اور بعد میں جو اللہ اکبر کہا، نماز میں تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا وہ شرط بھی تھا، فرض بھی تھا. یہاں یہ شرط یا فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے. سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر پہلے نہیں کہا، بعد میں نہیں کہا، صرف سجدہ کر لیا جب بھی سجدہ تلاوت ادا ہو گیا. لیکن سنت یہ ہے کہ شروع میں بھی اللہ اکبر کہے اور کھڑے ہوتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہے. اور یہ جو کھڑے ہو کر سجدے کے لیے جانا پھر دوبارہ قیام کرنا یہ مستحب ہے، یہ لازم نہیں ہے. یعنی بیٹھ کر کسی نے بیٹھے قرآن ابھی تلاوت کر رہا ہے، قبلے کی طرف رخ ہے، وہیں قرآن پاک سائڈ پہ رکھا، اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کر لیا، اس کا سجدہ ادا ہو گیا. کھڑے ہو کر تکبیر کہنا سنت، اول اور بعد سنت، اور سجدے سے پہلے اور بعد کھڑا ہونا مستحب ہے. اگر سجدے سے پہلے یا بعد میں کھڑا نہ ہوا، یا دونوں بار اللہ اکبر نہ کہا، یا سبحان ربی الاعلی نہ پڑھا، تو سجدہ ہو جائے گا، مگر تکبیر نہیں چھوڑنی چاہیے کہ یہ سلف یعنی بزرگوں کے طریقوں کے خلاف ہے. اب ابھی آیت پڑھی گئی، سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ابھی ہم سب پر فوراً سجدہ تلاوت واجب ہے یا نہیں؟ اس کا جواب سماعت فرما لیجئے. آیت سجدہ بیرون نماز پڑھی، جیسے ہم نے ابھی پڑھی یا سنی گئی، تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں. ابھی فوراً واجب نہیں ہوا، واجب ہو گیا. اب جب آپ کو سہولت ہو، جب آپ کو آسانی ہو، اس وقت کر لیں. بہتر یہ ہے کہ فوراً کر لیں. اور وضو ہو، یعنی قرآن دیکھ کے پڑھ رہا ہے، چھو کے پڑھ رہا ہے، باوضو ہی انڈرسٹوڈ پڑھے گا. اب باوضو ہے تو اب تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے، ثواب میں کمی ہوگی، جبکہ یہ بلا عذر کرے. اب یہاں چونکہ یہ ہم علم دین کی محفل سیکھ رہے ہیں، علم دین کی مجلس میں حاضر ہیں، یہی مسائل سیکھ رہے ہیں. اب اگر سب کھڑے ہو کے سجدہ کریں گے تو یہ سارے کا سارا نظام تھوڑا ڈسٹرب ہو جائے گا. اب اس پہ یہ حکم نہیں لگنا چاہیے. اگر بلا عذر یعنی بالکل نارمل کنڈیشن میں بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت ختم کی اور گفتگو شروع کی، گپ شپ شروع کر دی، اب بلا ضرورت ایسا کرنا ثواب میں کمی کا باعث بنے گا، لیکن ناجائز وہ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا فوراً کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ انشاءاللہ فضیلت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی آیت 2 مرتبہ پڑھی گئی مجلس میں. سوال پیدا ہو سکتا ہے کیا 2 سجدے واجب ہوئے، 1 سجدہ؟ تو یاد رکھیے ایک مجلس میں سجدہ آیت سجدہ جتنی بار بھی پڑھی جائے 1 مرتبہ ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا. حافظ حفظ کر رہا ہے، بار بار 20 دفعہ آیت پڑھ لی اسی مجلس میں، 1 سجدہ تلاوت واجب. اب پڑھنے والا 1 دفعہ پڑھ کے چلا گیا، گھوم کے آیا، دوبارہ ہم یہیں بیٹھے ہیں، اس نے دوبارہ آیت سجدہ تلاوت کی، ہم یہیں پہ ہیں، دوسرا آیت سجدہ تلاوت ہو گیا، پھر وہ کہیں سے گھوم کے آیا، پھر تیسری مرتبہ اس نے پڑھا. اب جتنی مرتبہ وہ پڑھنے والا جتنی مجلسوں میں پڑھے گا اس پر اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے. اس کی مجلس بدل رہی ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، اور اگر سننے والے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان پر 1 ہی سجدہ واجب ہوگا. تو یہ مجلس کسے کہتے ہیں، اس کا حکم سن لیجئے. مجلس 2 ایک لقمے کھانے
دو ایک گھونٹ پینے، کھڑے ہو جانے، دو ایک قدم چلنے، سلام کا جواب دینے، دو ایک بات کرنے، مکان کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں، ایک کمرہ ہے، کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلے جانے سے مجلس نہ بدلے گی۔ دو لقمے کھائے، دو ایک باتیں کر لیں، کھڑا ہو گیا، اسی طرح دو گھونٹ پانی کے پی لیے، دو قدم چلا، سلام کا جواب دیا، یا مکان کے کونے سے دوسرے کونے تک گیا، اس سے مجلس نہیں بدلے گی، جبکہ مکان چھوٹا ہے۔ اور اگر مکان بڑا ہے، جیسے بھی یہ کافی بڑا مکان شمار ہوگا، ہال بڑا مکان ہے، اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے میں جائے گا تو اب یہ مجلس بدل جائے گی۔ کشتی میں ہے اور کشتی چل رہی ہے، مجلس نہیں بدلے گی۔ کشتی اگرچہ کہ میلوں طے سفر طے کر لیا، وہ ایک ہی مجلس ہے۔ ریل کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے، جانور پر سوار ہے اور وہ چل رہا ہے تو مجلس بدل رہی ہے۔ اب یاد رکھیے، دو لقمے کھانے سے مجلس نہیں بدلی تو تین لقمے کھانے سے مجلس بدل جائے گی۔ دو گھونٹ پینے سے مجلس نہیں بدلی، تین گھونٹ پینے سے مجلس بدل جائے گی۔ دو قدم چلنے سے مجلس نہیں بدلتی، تین قدم میدان میں، چھوٹے مکان میں تو ہم نے کہا کہ تھوڑا بہت چل لے، 2 4 10 20 10 قدم، چھوٹا کمرہ ہے تو اس میں وہ نہیں بدلے گی۔ بڑا مکان ہے یا پھر میدان ہے تو میدان میں 3 قدم چلنے سے مجلس بدل جائے گی۔ اب یہ جو مختلف صورتیں، ان صورتوں میں مجلس بدل جاتی ہے۔ جب جب مجلس بدلے گی، مجلس بدلنے کے بعد آیت سجدہ پڑھی گئی تو پھر ہر بار آیت سجدہ کی وجہ سے سجدہ لازم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہی ہے